شہری دفاع۔ فون کی گھنٹی بجی اور حامد نے لپک کر فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے اس کے ابا جان کی آواز آئی کہ بیٹا، میں آج رات گھر نہیں آ سکوں گا کیونکہ شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے اور ہسپتال میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ اس دوران اس کی امی بھی آ گئیں اور پوچھنے پر حامد نے بتایا کہ ابا جان کا فون تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بم دھماکے کی وجہ سے ہسپتال میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ رات کو گھر نہیں آ سکیں گے۔ حامد نے سوچا کہ دھماکہ کرنے والے کس قدر ظالم لوگ ہیں، خام خواہ بے گناہ شہریوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اس نے امی سے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ امی جان نے اسے بتایا، بیٹا یہ ملک اور قوم کے دشمن ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو، یعنی ترقی کرے اور خوشحال بنے۔ اس کے بعد امی نے حامد کو اپنے بستر پر جانے کے لیے کہا کیونکہ رات بہت ہو چکی تھی۔ حامد چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ بستر پر تو لیٹ گیا مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ مسلسل سوچتا رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو چند سکوں کے عوض قیمتی جانوں کا سودا کرتے ہیں، یعنی چند سکوں کی چند پیسوں کے عوض جو ہے وہ قیمتی جانوں کا سودا کرتے ہیں اور ملک میں تباہی پھیلاتے ہیں۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے حامد سو گیا۔ دوسرے روز شام کی چائے پر اس کی ابا جان سے ملاقات ہوئی۔ حامد کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح رات بھر زخمیوں کا آپریشن اور ان کی مرہم پٹی کرتے رہے۔ حامد نے ابا جان سے پوچھا، ابا جان میں کس طرح ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں جو بم دھماکے میں یا کسی حادثے میں زخمی ہو جاتے ہیں؟ ابا جان نے اسے بتایا کہ اس کے لیے اسے ابتدائی طبی امداد کی تربیت لینا اور مشقیں کرنا پڑیں گی۔ ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے حکومت نے محکمہ شہری دفاع قائم کر رکھا ہے۔ یہ ادارہ کسی بھی حادثے کی صورت میں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتا ہے۔ شہری دفاع کے ادارے نے ابتدائی طبی امداد کی تربیت فراہم کرنے کا معقول انتظام کر رکھا ہے۔ ہر صحت مند شخص کو رضاکارانہ طور پر اس کی تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں طبی امداد کا شعور بہت کم ہے، جس کی وجہ سے حادثات میں زخمی ہونے والے افراد بروقت ابتدائی طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے موقع پر دم توڑ جاتے ہیں یا پھر عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے؟ حامد نے پوچھا۔ ابا جان بولے، پہلے تو ہمیں ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے اپنے ارد گرد پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ ملک کا کوئی دشمن اس طرح کی حرکت نہ کر سکے۔ دوسرا یہ کہ اگر کہیں اس طرح کا حادثہ رونما ہو جائے تو ہمیں وہاں جمگٹا نہیں بنا لینا چاہیے، یعنی وہاں اکٹھے ایک ہجوم جو ہے وہ نہیں بنا لینا چاہیے۔ اس سے زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ ہنگامی حالت میں عمارتوں کو خالی کرنے کے لیے راستوں کا تعین لازمی کرنا چاہیے اور ان سے عام لوگوں کی آگاہی اشد ضروری ہے۔ آگ کو بجھانے والے آلات کا عمارتوں میں ہونا بے حد ضروری ہے۔ زخمیوں کو کھلی اور تازہ ہوا میں لانا چاہیے تاکہ انہیں سانس لینے میں دشواری نہ ہو۔ دھوئیں سے بے ہوش ہونے والوں کو کپڑوں کو ڈھیلا کر دینا چاہیے اور ان کے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دینے چاہئیں۔ حادثے میں بعض دفعہ لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اگر بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو کپڑے سے ایک تکونی پٹی بنا کر بازو کو گلے میں حمائل کر دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ لکڑی کی چھوٹی چھوٹی کپچیاں یا تختیاں ٹوٹی ہوئی ہڈی کے اطراف میں رکھ کر اوپر پٹیاں لپیٹ دی جائیں تاکہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو سہارا مل جائے۔ اگر جسم کے کسی حصے سے خون بہہ رہا ہو تو کپڑے کی گدیاں ٹھنڈے پانی میں بھگو کر زخموں کے اوپر رکھی جائیں تاکہ خون کا اخراج بند ہو جائے۔ تو یہ بیٹا چیپٹر شہری دفاع ہے، اس کی آپ نے اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی ہے۔ شکریہ۔